بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بائے سائمہ اکرم چودھری۔ دن 24 کے بجائے 48 گھنٹوں کا ہو جائے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے، کوئی سمندر کو مٹھی میں قید کرنے کا دعویٰ کرے، میں اسکا حیدر ان تمام باتوں کو مان سکتی ہوں، لیکن یہ ہرگز نہیں مان سکتی کہ مصطفیٰ زیدی کو دنیا کی کوئی طاقت خاموش کروا سکتی ہے۔ اسکا کی دھیمے انداز میں کی گئی سرگوشی پر کنزا جواد نے چونک کر سٹیج پر دھواں دار بولتے مصطفیٰ زیدی کو دیکھا، جس کے موضوع پر دلائل متاثر کن، لہجہ رواں اور انداز انتہائی بے باک تھا۔ عام سی بلیک پینٹ پر براؤن شرٹ اور کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی آستینیں، ماتھے پر بکھرے بال، رت جگہ کی عکاسی کرتی سرخ آنکھیں، لیکن پورے اعتماد انداز جسے بعض اوقات اسکا حیدر اوور کانفیڈنس کے رمزے میں لے آتی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ کنزا نے ایک طائرانہ نظر ہال میں موجود سامعین پر ڈالی۔ ہال میں بے حد خاموشی تھی۔ وہ حقیقتاً ایسا ہی تھا، سب کو منٹوں میں خاموش کروا دینے والا۔ اقوام عالم میں مسلمانوں کے کردار کے موضوع پر اس کا انداز اور الفاظ پہلے جذباتی محسوس ہو رہے تھے، لیکن اب اس میں طنز کی آمیزش بھی شامل تھی۔ ڈائس پر دونوں بازو پھیلائے اور تھوڑا سا جھکا ہوا مائک پر اس کا گھمبیر لہجہ پورے ہال میں گونج رہا تھا۔ حاضرین سامعین، اس نے قدرے توفق کیا۔ مسلمان سائنسدانوں میں خوارزمی کو مغرب میں فادر آف الجبرا، جبکہ ابن سینا کو فادر آف میڈیسن کہا گیا، جبکہ عمر خیام عظیم حسابدان ماہر علم نجوم تھے۔ الخوارزمی 850 میں، ابن سینا 1037 اور عمر خیام 1123 میں فوت ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد والے 882 سالوں میں مسلمانوں نے علم اور سائنس میں کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ ایک بھی نہیں۔ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر بولا۔ 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہوا کہ نوبل پرائز دیا جا رہا ہے، لیکن 14 ارب کی آبادی کے مسلم ممالک میں محض چند ایک کو اس انعام سے نوازا گیا۔ یہودی جو دنیا بھر میں 19 ملین کے قریب ہیں، ان میں 166 افراد نے نوبل پرائز حاصل کیے۔ آخر یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اسکا نے اکتائے ہوئے لہجے میں ساتھ بیٹھی کنزا کو مخاطب کیا، اور اس نے فوراً لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور دھڑا دھڑ اس کی تقریر کے نوٹس لینے شروع کر دیے۔ میں کہتا ہوں کہ خوارزمی، ابن سینا، عمر خیام تینوں اسلامی تہذیب کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے وہی قرآن پڑھا جو ہم پڑھتے ہیں، انہی احادیث کا مطالعہ کیا جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، اور وہیں سے رہنمائی حاصل کی جہاں سے ہم کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ 882 سال کی طویل مدت میں ہم ایک بھی ایسی شخصیت پیدا نہیں کر سکے؟ وہ بات کرتے کرتے ذرا سا رکا، ایک طنزیہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر در آئی۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ اب مصطفیٰ زیدی کفن پھاڑ کے بولے گا۔ اسکا دھیرے سے بڑبڑائی تو کنزا بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ سامعین، افسوس صد افسوس، ان 882 سالوں میں ہمارے مدرسوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، عالم دین کثرت سے پیدا ہوئے، کتابوں کی اشاعت عام ہوئی، اور اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ان ہزاروں مدرسوں نے عالمی سطح کا محقق، عالم موجد اور سائنسدان پیدا کرنا تو درکنار ملکی سطح کا کوئی نمایاں فرد بھی پیدا نہیں کیا۔ پھر وہ واقعی اس موضوع پر بولتا چلا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس سیمینار کو اٹینڈ کر کے جب وہ تینوں باہر نکلے تو اسکا کا موڈ انتہائی خراب تھا، جبکہ مصطفیٰ اپنی ازلی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ، جو اسکا کو کم از کم مسکرانا ہی لگتی تھی، وہ آرام سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ کنزا نے حسب عادت خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اتنی بکواس کرنے کی؟ اسکا کے لیے زیادہ دیر ضبط کرنا ناممکن تھا، تب بھی وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ اس میں بکواس کیا تھی؟ میں نے تو صرف آئینہ دکھایا ہے، سپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر کسی کو آئینہ دکھانے کا، اور ہم اس سیمینار کی کوریج کرنے کے لیے آئے تھے، اور تمہیں اللہ جانے کیا مروڑ اٹھا اور اسٹیج پر جا پہنچے اور لگے اپنی بےہودہ اور فضول گفتگو سے حاضرین کو بور کرنے۔ جب کل اخبارات میں تمہاری جذباتی گفتگو چھپے گی نا، تو پھر عزمی صاحب کو تم خود ہی بھگتنا۔ انہوں نے مجھے بطور خاص کہہ کر بھیجا تھا کہ مصطفیٰ کی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ اسکا نے ٹھیک ٹھاک اس کی خبر لی تھی، جبکہ وہ حسب عادت تب کیا۔ میں خوش فہمیوں کے جنگل میں گھومنے والی عوام کو بتانے گیا تھا کہ اپنے شاندار ماضی سے نکل آئیں اور اقوام عالم میں اپنے موجودہ کردار پر توجہ دیں، اپنے بزرگوں کے کارناموں پر خوش ہونا چھوڑ دیں، اور یہ سوچیں کہ مستقبل میں ہمارا تاریخ میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ بات کرتے کرتے اس نے بیچ سڑک پر اچانک بریک لگایا تو اسکا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ وہ باقاعدہ مڑ کر پیچھے بیٹھی کنزا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بتاؤ کنزا، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟
آج کی دنیا میں معاشرے کو چلانے اور آگے بڑھانے کے لیے جتنے ہنر، علوم اور مہارتیں درکار ہیں، ان مدرسوں میں ان کی ابجدی نہیں پڑھائی جاتی۔ جو کمپیوٹر استعمال کیے جاتے ہیں، انٹرنیٹ، سیٹلائٹ اور بے شمار دوسری چیزیں ان کی بنائی ہوئی ہیں، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ ان غیر مسلموں نے بھی تو ہمارے یا بااجداد کے علم پر اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھی ہے۔ ازکا نے طنزیہ انداز میں اسے یاد دلایا، جو سڑک کے عین بیچ میں گاڑی کھڑی کر کے آرام سے محو گفتگو تھا۔ یہی تو ہمارا المیہ ہے مائی ڈیئر، کہ غیر ہماری میراث سے فائدہ اٹھا کر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا آج کا نوجوان انٹرنیٹ اور موبائل کلچر میں دھسا ہوا چھنوں کی آنکھ میں نشہ تلاش کرنے میں مگن ہے۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ پلیز مصطفیٰ، گاڑی تو چلائیں۔ کنزا کے ملتجی انداز پر اسے خاموشی سے رخ بدلتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا۔ کنزا نے ضبط کے آخری مراحل سے گزرتی ازکا کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ماڈل ٹاؤن میں اپنے عالی شان بنگلے کے سفید گیٹ کے سامنے بیزاری سے اترتے ہوئے ازکا نے مصطفیٰ کی گاڑی سے اپنی فائل اٹھائی اور ایک لمحے کو رکی اور پلٹی اور گاڑی کے کھلے شیشے پر ایک بازو ٹکائے ہوئے بولی، مصطفیٰ زیدی، ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی درخشندہ روایات کو بھلا دیا ہے۔ ہمارا دکھ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جذبات کے اس کنویں میں گرا ہوا ہے جہاں وہ اپنے زخموں سے کھیلتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اس کے مداوے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ وہ محض گفتار کا غازی ہے، جیسے کہ تم۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ شام کے اندھیرے نے ایک دم ہی ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کنزا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایک لمحے کو تو مصطفیٰ بھی ساکت رہ گیا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے پر قابو پا لیا تھا۔ تم آفس جاؤ گی یا گھر؟ آفس، مجھے یہ رپورٹ اعظمی صاحب کو دینی ہے۔ اس کی تیز نظروں سے گھبرا کر اس نے فوراً وضاحت دی۔ باقی کا سفر خاموشی سے ہی طے ہوا۔ اگلے دن اس نے ڈرتے ڈرتے آفس میں قدم رکھا۔ وہ ایک مشہور اشاعت اخبار میگزین سیکشن سے وابستہ تھی۔ آفس میں حسب معمول گہما گہمی تھی۔ وہاں سے تیزی سے گزرتے اسے یکدم دھچکا ہی تو لگا۔ دروازے سے دائیں جانب دیوار کی طرف کمپیوٹر کے سامنے ازکا اور مصطفیٰ بڑے خوشگوار موڈ میں کسی ٹاپک پر ڈسکشن میں مگن تھے۔ ازکا کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی اور چہرہ خلاف توقع کھلا ہوا تھا، جبکہ مصطفیٰ کے لہجے کی خوشگواریت بھی اس نے دور ہی سے محسوس کر لی تھی۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، اس نے بے اختیار سوچا، حالانکہ کل والی جھڑپ سے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں بات کرنا تو دور کی بات، ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ ہیلو کنزا، تم کہاں کھسک رہی ہو خاموشی سے؟ اسے میگزین سیکشن کی طرف مڑتے ہوئے اچانک مصطفیٰ نے اسے مخاطب کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ ازکا بھی اب اس کی طرف متوجہ تھی۔ کچھ نہیں، بس اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ کیوں، تمہاری طرف سلام دعا کا رواج نہیں؟ سوری، میں سمجھی کہ آپ لوگ مصروف ہیں، اس لیے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا، میں سمجھا کہ شاید ہم سے کوئی ناراضگی ہے۔ کیوں ازکا؟ مصطفیٰ نے تائیدی انداز میں ازکا کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا، اور اسے ایک دفعہ پھر حیرت ہوئی کیونکہ وہ دونوں کم ہی کسی بات پر متفق ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کے درمیان صلح ہو گئی؟ اس کے منہ سے اچانک ہی پھسلا تھا۔ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ وہ واقعی سمجھ نہیں پائی تھی۔ مائی ڈیئر، پچھلے 5 سال سے ہم یوں ہی لڑ رہے ہیں، اور ہماری بدستور قائم رہنے والی دوستی کا راز یہ ہے کہ ایک ملاقات کی تلخی اگلی ملاقات پر نہیں دھڑائی جائے گی، اور اس معاہدے پر ہم دونوں نے دستخط کیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کا سر بھی پھاڑ دیں تو اگلی دفعہ ملنے پر سر پر بندی پٹی کے بارے میں ہرگز نہیں پوچھیں گے۔ وہ ان کی اس عجیب و غریب منطق پر حیران رہ گئی۔ اسے یہ اخبار جوائن کیے ابھی 2 ماہ کا قلیل عرصہ ہی ہوا تھا۔ ماس کمیونیکیشن میں ایم اے کرنے کے بعد یہ اس کی پہلی جاب، اس کا شوق کم مجبوری زیادہ تھی، اور وہ تو ابھی تک حیران تھی کہ امی کے وفات کے صرف 2 ماہ بعد ابو جی کا انتقال بحیثیت اکلوتی اولاد کے اس کے لیے ایک بہت بڑے ثانیے سے کم نہیں تھا۔ جیسے تیسے کر کے پھپھو کے گھر میں رہتے ہوئے اس نے ایم اے کیا، پھر پھپھا کے سرد اور خشک رویے سے تنگ آ کر اس نے لاہور میں ملنے والی اس جاب کو معجزہ سمجھ کر فوراً قبول کر لیا، اور اب ورکنگ وومن ہاسٹل میں اپنی ایک کلاس فیلو رابعہ کے ساتھ کمرہ شیئر کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے امی ابو کی لاڈلی اور بہت نازوں سے پلی ایسی لڑکی تھی جسے جاب سخت ناپسند تھی، اور بلکہ اسے تو بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا بھی بہت ناگوار لگتا، لیکن پچھلے 8 ماہ میں زندگی کے وہ رخ اس کے سامنے آئے تھے جس کی بنا پر وہ بھاولپور سے لاہور تک کا سفر تنہا کر آئی تھی۔ ننہال اس کا سارا مسکت میں تھا۔ ابو کی طرف سے صرف پھپھو کا ایک رشتہ موجود تھا جو پھپھا کی وجہ سے اس کے لیے کچھ خوشگوار نہیں تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں 2 مرتبہ بھاولپور سے بھی ہو کر آئی تھی۔
آج بھی پھوپھا کا سرد اور سپاٹ رویہ یاد کرنے پر ایک تلخ سی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ جاتی۔ وہ اللہ جانے ایسے کیوں تھے؟ حالانکہ پھوپھا بہت نرم اور مہربان سی تھی۔ اپنی عزیز جان دوست مریم کے کہنے اور ہمت دلانے پر وہ لاہور میں جاب کر رہی تھی۔ اپنی میز پر پہنچ کر اس نے کچھ ادھوری تحریروں کی فائل نکالی اور اگلے فیچر کو مکمل کرنے لگی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب مصطفیٰ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ واہ بھئی واہ، میڈم کنزا جواد، کیا رومانوی داستان پر فیچر لکھا جا رہا ہے۔ وہ بری طرح چونکی، جبکہ وہ ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر اس کی لکھی گئی تحریر بلند آواز میں پڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، ادھر ادھر کے سب لوگ متوجہ ہو رہے تھے۔ زبردست! کیا لکھا ہے کہ محبت کا جذبہ اس قدر آفاقی اور خوبصورت ہے جو صحرائے تھر کی غریب لڑکی کے دامنے دل کو راکھ کر کے سسیہ مصر کی ملکہ کو کلوپیترا کا درجہ دے دیتا ہے۔ کہیں مغل بادشاہ شاہ جہان سے تاج محل تعمیر کروا دیتا ہے تو کہیں ہیلن کی بازیابی کے لیے یونانیوں کو کئی برس تک جنگ لڑوا دیتا ہے۔ یہی محبت جب کوئین الزبتھ کے دل میں انگڑائی لیتی ہے تو وہ البرٹ کی موت کے 40 سال تک سیاہ لباس پہن کر جدائی کا ماتم کروا دیتی ہے۔ زبردست کنزا جواد، زبردست! مصطفیٰ کی بلند آواز پڑھنے پر ایک دم دھیروں خفت اور شرمندگی نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی، مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر فائل اس کے ہاتھ سے چھین لیتی۔ اسٹاپ اٹ مصطفیٰ! ازکا نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل کھینچی۔ ازکا، آگے تو سننے دو پلیز۔ تانیہ رحمان نے بے ساختہ ہنستے ہوئے ازکا کو روکا، جبکہ وہ شاید کنزا کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اور غصے میں آ گئی۔ یار، اس کے لکھنے میں کتنی روانی ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ کنزا اپنے قلم کا استعمال ان فضول قسم کے موضوعات پر کرنے کے بجائے معاشرے کے سلگتے مسائل پر قلم اٹھائے۔ مصطفیٰ نے بظاہر ہلکے پھلکے لہجے میں ازکا کو مخاطب کیا، جو دھواں دھواں چہرے والی کنزا کو تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ تم اپنے بکواس کا دائرہ صرف ان لوگوں تک محدود رکھو جو تمہیں منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ ہمیں سکرات بننے کا کوئی شوق نہیں، اور خبردار تم نے کنزا کو کچھ کہا۔ وہ معصوم اور کم گوسی لڑکی تمہاری واہیات باتوں پر خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دو۔ میں نے تو صرف مشورہ دیا ہے، کیوں کنزا؟ تمہیں برا لگا؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لاپرواہی سے اس کی طرف مڑا۔ تمام سٹاف کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا دل بھر آیا، اور اگلے لمحے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو پڑی۔ کمرے میں موجود تمام افراد سپٹا گئے، اور سب سے بری حالت مصطفیٰ کی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی کنزا، یہ تو پاگل ہے۔ وہاں یونیورسٹی میں بھی ہر وقت دوسروں سے پنگے لیتا رہتا تھا، اور اپنی زبان درازی کی وجہ سے 2 دفعہ اسے اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، اور صبح تو عزمی صاحب نے بھی اسے وارننگ دے دی ہے۔ ازکا اسے چپ کرواتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے مصطفیٰ کو گھور رہی تھی، جو اس وقت ہکا بکا کھڑا تھا۔ سوری، آئی ایم سوری کنزا، میرا تو خیال تھا کہ تم زیادہ تر ازکا کے ساتھ رہتی ہو تو اس کی طرح ٹارزن ٹائپ کی ہوگی، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے مذاق میں کہے جانے والے جملوں اور مشوروں کا اتنا برا مانو گی۔ اس کے ندامت اور شرمندگی سے بھرپور لہجے پر اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھوں کو مسلا۔ سوری، اپنے بچکانہ رویے کا احساس ہوتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی۔ سوری؟ کس لیے؟ وہ شدید حیران ہوا۔ بس ایسے ہی مجھے رونا آ گیا تھا، وہ سادگی سے بولی، جبکہ اس کی سرخ آنکھوں اور بھیگی پلکوں کو مصطفیٰ نے غور سے دیکھا، جو گلابی رنگ کے سوٹ میں خود بھی گلابی ہو رہی تھی۔ دوپٹے کو سر پر سلیقے سے اوڑھے وہ اب گھبرائی سی اپنی میز کی درازوں کو خواہ کھول کھول کر دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ نیوز سیکشن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ازکا بھی چلی گئی تو اس کی کولیگ تانیہ رحمان خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔